آزادی مل جائے، خواہش پوری ہو جائے تو بھی ہم پھیلنے لگتے ہیں، اور اگر نہیں ملے اور کوئی مسئلے مسائل ہو جائیں تو ہم مایوس ہونے لگتے ہیں۔ دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں، اس لیے ہمیں دونوں صورتوں میں، خوشی ہو یا غمی ہو، استغفار پڑھنے چاہیے، استغفار لینی چاہیے۔ نعمتوں کی ناقدری ہم نہ کریں کہ کوئی بھی انسان کسی بھی طریقے سے دوزخ یا اس میں جانے والا نہیں ہے جب تک کہ اس کے اعمال اس طرح سے نہ ہو۔ اس کے اعمال جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کدھر جائے گا، باقی اللہ کسی کو دھکا نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو جنت میں، وہ کسی کو دوزخ میں یا آگ میں دھکا نہیں دیتے۔ until unless بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ابھی جو ہے آیت 57 تک کیا۔ ہارون بھائی یہ ایک آیت پہ آپ کا تبصرہ ضرور میں چاہوں گا، جو آیت نمبر 57 آئی ہے، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنے ظلم، یعنی وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے کی وجہ سے جو ہے اس طریقے سے ہو گئے ہیں۔ تو اس کو ہم ایز اے مسلم اپنی لائف پہ کیسے ریفلیکٹ کریں اور اس سے ہم کیا نصیحت پکڑ سکتے ہیں، وہ تھوڑا آپ جو ہے ضرور اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کریے گا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو جنت میں، وہ کسی کو دوزخ میں یا آگ میں دھکا نہیں دیتے until unless کہ ان کے اعمال ان کو گھسیٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے، اللہ نے کسی کو ادھر پش نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے ادھر جا رہا ہے۔ یہ بات ہی اللہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ظلم نہیں کیا کسی کے اوپر۔ ظلم کیا ہے؟ ناانصافی۔ ظلم کیا ہے کہ وہ جو فرقان اللہ نے دی ہے، جو میزان اللہ نے دیا ہے، اس کے اوپر فیصلہ کرنے کی صلاحیت، یعنی کہ ایک چیز انصاف والی ہے، ایک چیز واضح حق ہے، تو اس سے جو فیصلہ بنتا ہے اس کو نہ مانا جائے اور دوسری چیز کو مانا جائے، یہ ظلم ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اس کا حق نہیں مارا۔ جو میزان، جو ترازو میں نے بنایا ہے، اس کے مطابق جس کی جو چیز بنتی ہے اس کو وہ ملے۔ اگر کوئی گڑھے میں گر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میزان پہ وہ گڑھے والی طرف چلا گیا ہے۔ تو یہ اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ ہم نے کسی چیز کو کے لیے ان کو اس طرف دھکا نہیں دیا ہے، یہ ڈیسیجن ان کا اپنا ہے۔ ہم نے ان کے لیے سایہ دار وہ بادل بنایا اور ان کے اوپر من و سلوہ جو ہے ہم نے اتارا، اور پھر ان کو کہا کہ کھاؤ اس میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے، اور جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے۔ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ آخر اس کے بعد آئے گا، انہوں نے کہا کہ بھئی وہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو بڑی اچھی چیز چاہیے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی چیز ہے۔ حالانکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے تم کو بڑی پاکیزہ چیز دی ہے، تم اس میں سے کھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں یار، یہ اس سے بھی ہم جو سمجھتے ہیں وہ اچھی چیز ہے۔ تو اب یہ تو پھر یہی ہے نا کہ انسان جب اپنے آپ انالیسس کرنے کے ڈیسیجن لیتا ہے تو پھر وہ اس کے ڈیسیجن پھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے اس کے اندر کہ کوئی بھی انسان کسی بھی طریقے سے دوزخ یا اس میں جانے والا نہیں ہے جب تک کہ اس کے اعمال اس طرح سے نہ ہو۔ اس کے اعمال جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کدھر جائے گا، باقی اللہ کسی کو دھکا نہیں دے رہے ہیں۔ جی بات بھائی۔ جی جزاک اللہ خیر ہارون بھائی، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جنت ہمارے نصیب کرے۔ آمین چلیے آمین۔ آیت 58 سے ہم دیکھتے ہیں ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے ناظرین، اس کو جو ہے غور سے سماعت کریے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کریے جب ہم نے کہا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، داخل ہو اس گاؤں میں، اس سٹی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاؤ اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جو کچھ تم چاہو، رغدن، جی بھر کے، پیٹ بھر کے، اپنی خواہش بھر کے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ایک چیز کا اللہ جو ہے ان کو حکم دے رہے ہیں کرنے کا، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور جب تم اس کی انٹرنس میں داخل ہو، اس کے دروازے میں داخل ہو، سجدن، تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّہ، نغفر لکم خطایاکم، ضرور جو ہے ہم تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے، وسنزید المحسنین، اور ان قریب ہم بڑھا چڑھا کر دینے والے ہیں محسنین کو، نیکوکار کو۔ اللہ نے دو جو ہے ان سے باتیں کہی کہ شہر میں جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ،
دو کام تم کو کرنے ہیں جب انٹر ہو سجدہ کرو، دوسرا اللہ کی مغفرت طلب کرو۔ اس کے اندر آتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے نیکسٹ آیت میں ہی آپ دیکھیں گے حتتن جو کہنے کے لیے ان کو کہا گیا، تو انہوں نے حتا کہنے کے بجائے انہوں نے کہا حنطا، ہا نون طا اور ہا، حنطا۔ حنطا کے معنی آتے ہیں ہمیں اور دیجیے، ہمیں اور نوازیے، ہماری بھوک اور مٹائیے، ہماری پیاس اور مٹائیے، یعنی لالچ والے الفاظ یہ استعمال کرنے لگے۔ اللہ چاہ رہے تھے کہ یہ ایسے الفاظ استعمال کرے جس سے ان کی مغفرت۔ حتا کے معنی آتے ہیں ہم کو معاف کریے، ہماری مغفرت کریے۔ آگے اللہ کہہ رہے نغفر لکم خطایا، تم ایسا کہو گے تو ہم تمہارے کو بخش دیں گے۔ اور اللہ نے اسے کہا سجدہ کرتے ہوئے داخل، ان لوگوں نے اس کو بھی بدلا۔ اللہ کہتے ہیں فبدل الذین ظلموا، بس بدل دیا ظالموں نے، قولا بات کو، غیر الذی قیل لهم، اس بات سے جو کہی نہیں گئی تھی، فانزلنا علی الذین ظلموا، اس وجہ سے انزلنا ہم نے اتارا، علی الذین ظلموا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزن، رجزن کہتے ہیں پنشمنٹ، من السما آسمانی، آسمانی سزا، آسمانی وبا، جیسے وائرسز ہوتے ہیں نا، نئی نئی بیماریاں جو آتی ہے، یہ آسمانی وبا، بما کانوا یفسقون، ان کے فسق کی وجہ سے۔ تو دو کام کا حکم تھا، سجدہ اور حطہ کہنا۔ انہوں نے سجدے کے بجائے، بتایا جاتا ہے تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں مفسرین کہ سجدے کرنے کے بجائے یہ اپنی ایڑیاں گھسیٹتے ہوئے، اکڑتے ہوئے اور اپنی پیٹھ کے بل یعنی نیچے بیٹھ کر پیچھے گھسیٹتے ہوئے یہ داخل ہونے لگے۔ بدماشی تھی کہ ہم کو جو اللہ کہے اس کا اپوزٹ کرنا ہے۔ سجدے کے بجائے انہوں نے دوسری حرکت کی، حطہ کہنے کے بجائے انہوں نے دوسرے الفاظ استعمال کیے، جس وجہ سے اللہ نے کہا کہ انہوں نے بدل دیا ان باتوں کو جو میں نے ان سے ایکسپیکٹ کیا تھا، اسی لیے آسمانی سزا ہم نے ان کو دی، کیونکہ یہ فسق کرنے والے تھے، فاسقین میں سے۔ اوکے، اس میں ایک پیسج ہمارا ہوا ہے آیت 58 اور 59۔ ہارون بھائی آپ کی کچھ انپٹس اگر اس پہ جی کرنا بالکل چاہیں۔ ضرور۔ تو اماد بھائی اس میں جو ہے نا ایک چیز تو میں یہ اس میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آپ جو بھی کریں محبت تو کرتے ہیں نا۔ اب یہ انہوں نے ایک اپنی فرمائش پیش کر دی کہ جی ہمیں من و سلون نہیں کھانا، ہمیں جو ہے زمین سے اگنے والی چیزیں کھانی ہے۔ اللہ نے ان کو کہا کہ تم یہ کر تو رہے ہو ٹھیک ہے، اور تم اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو، اب تم کھیتی باڑی کرو گے اور جاؤ گے اور اگاؤ گے، جبکہ یہ تمہیں پکا پکایا من و سلوا مل رہا ہے، یہ مطلب اوپر سے آ رہا ہے تمہارے لیے، بٹ ہاؤ ایور اوکے یو گیٹ اٹ، تم نے مانگا ہے یہ لو۔ تو جیسے بچوں کو ہوتا ہے نا کہ جو بڑے پیارے بچے ہوتے ہیں وہ ان کو ماں باپ ڈانٹتے بھی ہیں لیکن پھر ان کی آخر خواہشات بھی پوری کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جو ہے نا خواہشات پوری کرتے رہے ہیں۔ تو اب ہم مطلب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جائز ناجائز، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ کی پسندیدہ قوم تھی، انی فضلتکم علی العالمین، اللہ نے کہا ہے یہ ہم نے تم کو دوسری قوموں کے اوپر فضیلت دی، تو محبت تو تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ اور اس نے جو ہے انہوں نے کہا بھائی ہم نے یہ کرنا ہے، اللہ میں نے کہا اچھا چلو پھر اب ایسا کرو تم کہ داخل ہو جاؤ تم اس شہر میں ٹھیک ہے، اور پھر یہاں جاؤ اور تم خوب کھاؤ پیو۔ اچھا زیادہ تر جگہ آپ دیکھیے گا کہ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ چھوٹ دیتے ہیں نا، کوئی بھی ایک وہ دیتے ہیں، ساتھ ہی ایک چھوٹی سی کنڈیشن بھی لگا کے دیتے ہیں۔ جیسے مثال دیتا ہوں میں کہ ہم بچوں کو گاڑی دیتے ہیں یا موٹر سائیکل یا سائیکل کی کوئی بھی سواری دیتے ہیں، اچھا بھائی یہ چابی ہے لو جاؤ، لیکن احتیاط سے چلانا، 50 پہ چلانا، 40 پہ چلانا، اس سے اوپر نہیں جانا، جہاں پہ بھی آپ کو اس کے حساب سے۔ اسی طرح سے یہ بڑا اچھا ہے، آپ پہلے بھی دیکھیے اوپر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پہ بھی ان سے کہتے ہیں کہ بھئی کھاؤ پیو، تو ساتھ میں آگے اب جیسے حضرت آدم تھے علیہ السلام، ان کو اللہ نے کیا کہا، اب تم یہاں رہو اور کھاؤ پیو، اور لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا، ساتھ میں کنڈیشن لگا تھی، ٹیسٹ جو ہے نا وہ ساتھ میں اللہ میں لگا کے دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، اچھا وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس سے اللہ کو کوئی فائدہ، وہ اس لیے ہے تاکہ اس سے ہمیں ہی فائدہ ہو، ہم اپنی حیثیت کو نہ بھولیں، ہم اپنی اوقات سے زیادہ مطلب آزادی مل گئی ہے یا کوئی چیز آ گئی ہے تو اس پہ جو ہے نا اچھلنا کودنا نہ شروع کر دیں۔ یہ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے اپنے وہ ڈبے کے اندر رکھنے کے لیے، کنٹینٹ رکھنے کے لیے، تو یہاں پہ اللہ نے ان کو کہا کہ تم یہ سجدہ کرتے جاؤ ٹھیک ہے نا، اور تم مغفرت مانگتے جاؤ۔ جو مغفرت ہے نا، استغفار ہے نا، یہ بہت بڑی، کیونکہ انسان تو گناہوں کا پتلا ہے،
اور خاص طور پہ جب اس کو آزادی ملی اور اس کی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے تو سمجھتا ہے کہ میں جیت گیا یا مجھے کچھ بہت بڑا مل گیا، تو وہ تھوڑا سا اپنے جو ہے نا اس میں ہونے لگتا ہے استغفر اللہ۔ تو ہمیں اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر بات پہ، کسی بھی چیز پہ، ہر جگہ پہ استغفار ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ دونوں صورتوں میں آزادی مل جائے، خواہش پوری ہو جائے تو بھی ہم پھیلنے لگتے ہیں، اور اگر نہیں ملے اور کوئی مسئلے مسائل ہو جائیں تو ہم مایوس ہونے لگتے ہیں۔ دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں، اس لیے ہمیں دونوں صورتوں میں، خوشی ہو یا غمی ہو، استغفار پڑھنے چاہیے، استغفار لینی چاہیے۔ اس آیت کا سب سے بڑا جو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس آیت کا سب سے بڑا جو ٹیک اوے ہے نا وہ یہی ہے کہ استغفار، کہ اللہ نے جیسے ہی ان کی خواہش کو پورا کیا، ان کو دیا جو وہ مانگ رہے تھے، اور ساتھ ہی کہا کہ سجدہ بھی کرو اور استغفار بھی پڑھو، اور یہ پڑھتے رہو اور پڑھتے جاؤ، اور تم کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری نیگوسیشن کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے، جو ہم نے نیگوسیشن کی، یعنی کہ وی آر دا ون ہو ایکچولی گیٹ اٹ۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ آگے انہوں نے لفظ چینج کیا اور پھر اس کے بعد ہو گئی کہانی شروع وہاں سے۔ تو اوپر والی یہ تو خیر اس آیت کا ایک سائلوں میں تھوڑا سا تشریح تھی، لیکن اوپر سب سے ہم اس کو جوڑیں تو وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گنوا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کیا، پھر تم نے ہمارے لیے کیا کیا، اللہ نے ہم تمہارے لیے کیا کیا، پھر تم نے ہمارے لیے کیا کیا۔ یہ چل رہا ہے پورا جو ہے نا اوپر سے نیچے تک۔ تو ان لوگوں نے پھر اب یہ آیت نمبر 59 ہے کہ اس کو چینج کر دیا، جو بات اللہ نے ان سے کہی تھی، اور انہوں نے نافرمانی کی، تو پھر اللہ نے کیا کیا، رجزم من السماء، عذاب آیا ان پہ آسمان سے، اور کیا ہوا، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو عماد بھائی، اس کو جو ہے مطلب یہ 59 تک میں نے کر لیا ہے۔ اب اس میں آپ کی کوئی کوشچن ہے، کوئی خاص بات جس پہ ہم آپ کہیں کہ ہم ڈسکس کرنا چاہیے تو بتائیے مجھے ذرا۔ نہیں الحمدللہ اس میں کافی باتیں جو ہے کور اپ ہو چکی ہے، اور وہی جو چیزیں تھی کہ ناقدری، بیسیکلی ایک ہی اس میں لیسن ہم کو نکل کے آ رہا ہے کہ نعمتوں کی ناقدری ہم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جیسا قرآن میں کہتے ہیں 13ویں پارے میں کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، میں اس کو اور بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ یہاں پر بھی دیکھیے اللہ نے کہا 58 والی آیت کے اینڈنگ میں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم اور بڑھا چڑھا کر دیں گے احسان ماننے والوں کو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے زیادہ ملے گا، بے شک۔ ولئن کفرتم، کم ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، کفر کرو گے، ان عذابی لشدید، دنیا میں بھی تم بھگتو گے اس کی سزا اور آخرت میں بھی بھگتو گے۔ تو ہم اس کو ایسے ہم بھی ریلیٹ کر سکتے کہ یہ جو اسلام ہم کو ملا ہے، یہ جو قرآن ہم کو ملی ہے، قرآن کو اگر ہم صرف سجائے رکھیں گھر میں تو یہ قرآن کی ناقدری ہے، یہ اسلام کی ناقدری ہے۔ مسلمان کا ہونا یہ آپ کو کنفرم نہیں کرتا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے، اٹس جسٹ اے فرسٹ اسٹیپ ہدایت کی طرف۔ اب پورا آپ کو راستہ طے کرنا ہے قرآن کو ہاتھ میں لے کر کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں کیسے اس سے ہدایت لوں اور اپنی لائف کو سدھاروں۔ نہیں کروں گا میں تو پھر ان کو آسمان سے کھانا مل رہا تھا، ہم کو کھانے سے بھی بڑی چیز ملی ہے قرآن۔ اگر ہم ناقدری کریں گے تو پھر اللہ اس کو بھی ہم سے چھین لیں گے۔